ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ بزرگان محترم، کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے نزدیک بھلے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگ اچھے اچھے کام کیا کریں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عبادات کے اندر بھی اچھائی ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے۔ جو عبادت بھی ہم انجام دیں، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بڑی بھلی اور اچھی ہونی چاہیے۔ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو بہتر کیسے بنائیں۔ عجیب حال ہے امت مسلمہ کا کہ اتنی بڑی چیز ہے عبادت، جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے اور بہترین ڈرائیور بنتا ہے۔ ایک آدمی الیکٹریشین بننا چاہتا ہے تو وہ کسی الیکٹرک والے آدمی سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور الیکٹریشین بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ٹیلر بننا چاہتا ہے یا کوئی کارپینٹر بننا چاہتا ہے یا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے جو بھی کام ہیں، ان کاموں کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھتا ہے۔ ڈاکٹر کے بعد جا کر ڈاکٹری کا پیشہ سیکھتا ہے، انجینئر کے پاس رہ کر انجینئرنگ کا فن سیکھتا ہے۔ اسی طرح مختلف شعبوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر اس چیز کو حاصل کروں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں، خود ہی سمجھ لیتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، کچھ ادھر ادھر کی دوائیاں خرید لیتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں سن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بن گیا۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے کہتے ہیں کہ کسی بندر کو ایک وہ ڈلیا مل گئی تھی، ہلدی کی ڈلیا، اس نے اسی کو لے کر بیٹھ کر سمجھ گیا کہ میں پنساری ہو گیا ہوں۔ اسی طریقے پر کوئی آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ ادھر ادھر کی دوائیاں لے لے اور بیٹھ جائے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، اس کو کون ڈاکٹر مانے گا؟ اگر کوئی آدمی انجینئرنگ کا فن نہ سیکھا تو وہ کیسے انجینئر بن سکے گا؟ یہ تو بڑے ہیں، معمولی معمولی کاموں کے اندر آپ کارپینٹر بننا چاہیں، آپ ٹیلر بننا چاہیں، آپ گھڑی ساز بننا چاہیں اور کوئی اس طرح کی چیز بننا چاہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر سیکھنے کے لیے کسی سکھانے والے کے پاس بھیجا جائے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، لیکن کبھی عبادت سیکھنے کے لیے ہم جاتے ہی بس گھروں میں پیدا ہوئے، اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیسا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، اس کے اندر کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں اس میں منع ہیں، ان سب چیزوں کو سیکھے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر سیکھے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر سیکھے
حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ کوئی آدمی بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان عبادات کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہو اور کسی جگہ پر جا کر سیکھا ہو، حالانکہ بغیر سیکھے چیزیں نہیں آتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت بہترین انداز سے کرنا چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، باطن کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، نماز کا ہو حال، یا زکات کی بات ہو، یا حج کا مسئلہ ہو، یا ذکر و تلاوت ہو، یا قربانی ہو، یا اور کچھ، تمام کی تمام عبادتوں کو بہترین انداز سے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وضو بھی ایک عبادت ہے، ہم روزانہ وضو کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی سے وضو سیکھا ہو کہ وہ کیسا کرنا چاہیے، اس میں سنتیں کیا ہیں، اس کے اندر واجبات کیا ہیں، اس کے اندر دل میں کیا احساسات ہونا چاہیے، ہمارا اندر کیا ہونا چاہیے، ہمارے باہر کیا ہونا چاہیے، بغیر سیکھے کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن وضوءہ، جس آدمی نے وضو کیا اور بہترین انداز سے وضو کیا، دیکھیے یہاں بھی وہی لفظ آیا، احسن، احسان سے لفظ آیا، وہی احسان والی بحث جو کل آپ کو بتا رہا تھا میں، یہی لفظ حدیث میں وضو کے بارے میں آیا ہے، من توضأ فاحسن وضوءہ، جس آدمی نے وضو کیا اور وضو کو حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے، بڑے بھلے طریقے پہ سے انجام دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ اور باتیں فرمائی۔ ایسے وضو کے بارے میں حدیثوں کے اندر ایک بات تو یہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بہترین وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ بھی بڑی بہترین، اس میں کوئی وسوسہ نہیں، کوئی ادھر ادھر کا خیال نہیں، پورا جماؤ اللہ کی طرف، پورا لگاؤ اللہ کی طرف، پورا دھیان نماز کی طرف، اس طریقے پر بہترین وضو کرے اور پھر بہترین نماز پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دونوں جگہ نماز بھی ہو اچھی اور وضو بھی ہو اچھا۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تمام سنتوں کی پابندی، اس کے اندر تمام آداب کی رعایت کی گئی ہو، پورے اعضاء کو دھویا گیا ہو، بہترین انداز سے وضو کیا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے مبالغے کے ساتھ، مبالغے کا کیا معنی؟ یعنی یہ ہے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، پوری طرح اور بہترین انداز سے وضو کرتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں وضو کی، جب وضو کو بہترین انداز سے اور حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ میں انجام دیا جاتا ہے تو ایک فضیلت تو یہ بتائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بہترین انداز سے وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے اندر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے اندر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو بھی غلط چیز پکڑی ہوگی وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ آدمی بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ کتنی بڑی فضیلت! جب ہم وضو کیا کریں تو ہم سوچیں کہ بھائی ہمارا وضو بہترین ہو جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سوکھی ہوتی وضو ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی سوکھی رہ جائے
اس سے تو وضو ہی نہیں ہوتا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی جگہ سوکھی نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر صاف طریقے پر وضو کیا جائے، اور بار بار تکرار کے ساتھ 3 دفعہ وضو۔ اسی لیے چہرہ 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، کلی 3 دفعہ کی جاتی ہے، پیروں کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے بلکہ پورے طریقے پر وضو ہو جائے۔ وضو میں سنتیں بھی ہیں، مثال کے طور پر خلال کرنا، یعنی جب ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کر خلال کرنا۔ جب ہم خلال کریں گے وضو بہترین ہو جائے گا، بغیر خلال کے وضو کریں گے وضو تو ہو جائے گا، اگر پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوگی، اور جب سنت ادا نہیں ہوگی تو بھائیو اس کے اندر نقص رہ جاتا ہے، وہ وضو بہترین وضو، حسین و جمیل وضو نہیں کہلاتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، وہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار اجمیر کے اندر آج بھی موجود ہے۔ جب وہ ہندوستان تشریف لائے تھے، باہر ملک سے آئے تھے اور سندھ کے علاقے میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں سے لاہور آئے، پھر لاہور سے ان کا سفر ہوا اور اجمیر وہاں تک تشریف لائے، اور جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے تشریف لائے، اور جس علاقے سے گزرتے تھے ان کو دیکھ کر، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی بزرگی کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہاں کی ہندو قوم ان کو دیکھتی تھی اور اسلام لے آتی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر آرنالڈ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب دا پریچنگ آف اسلام میں کہ خواجہ اجمیری لاہور سے اجمیر تک آئے تو ان کے ہاتھ پر نوبت پر 5 لاکھ لوگ اسلام لے آتے۔ کتنے؟ 90 پر 5، یعنی 1 کروڑ میں 5 لاکھ کا محض، قریب 1 کروڑ انسان ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے۔ یہ بزرگ ان کا قصہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک بار انہوں نے وضو کیا، وضو کے اندر خلال کرنا سنت ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا، داڑھی کسی کی ہو تو داڑھی کے اندر خلال کرنا بھی سنت ہے، داڑھی میں خلال، انگلیوں میں خلال، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ وضو کو بہترین بنانے کا طریقہ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے عشاء کا وضو کیا، لیکن کسی جلدی کی وجہ سے انہوں نے وضو کے اندر خلال کرنا چھوڑ دیا یا بھول گئے۔ اس کے بعد آئے، عشاء کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد ان کا معمول یہ تھا کہ رات میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے اور اٹھنے سے پہلے سوتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر تہجد رات بھر پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت و نوافل سے فراغت کے بعد جا کر اپنے بیڈ پر آرام کرنا شروع کر دیا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور خواجہ اجمیری سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارے معین الدین، ہم سے عشق و محبت کا دعویٰ اور ہماری ایک سنت کو چھوڑ دیا تم نے وضو کے اندر، ہماری سنت ہے خلال کرنا اور تم نے اس سنت کو چھوڑ دیا، اور تم کو دعویٰ ہے عشق نبی کا، تم کو دعویٰ ہے محبت نبی کا، اس کے باوجود ہماری ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ کہاں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خواب سے بیدار ہو گئے، بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر دوبارہ وضو کیا، پورے اہتمام کے ساتھ خلال کیا، جس طرح وضو کرنا چاہیے، سنتوں کی، آداب کی رعایت کے ساتھ اس طرح وضو کیا،
اور پھر اس کے بعد اس عشاء کی نماز کو بھی دوہرایا، سنتوں کو بھی دوہرایا اور نوافل کو بھی دوہرایا۔ حالانکہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے ایسا، اگر کوئی خلال نہ کرے تو وضو نہیں ہوتا، اللہ خلال نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے کہ خلال کے بغیر وضو ہو جاتا ہے۔ پوری جگہ پورے اعضاء میں پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اگر پانی پہنچ گیا ہے اور ایک آدمی نے خلال نہیں کیا، وضو اس کا ہو گیا۔ جب وضو ہو گیا، عشاء کی نماز جو پڑھی تھی وہ بھی ادا ہو گئی۔ لیکن جس کو عشق کا معاملہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر نبی کا عشق ہوتا ہے، اللہ کا عشق سمایا ہوا ہوتا ہے، اس کا معاملہ تو دیگر ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں فتویٰ دیکھو، وہ کہتے ہیں تقویٰ دیکھو۔ فتوے پر عمل کی جگہ وہ تقوی پر عمل کرتے ہیں۔ فتویٰ تو مفتی صاحب کا یہی ہوگا کہ ایک آدمی نے وضو کے اندر خلال نہیں کیا، کیا اس کا وضو ہو گیا؟ مفتی صاحب فتویٰ آپ کو لکھ کر دیں گے، ہاں وضو ہو گیا، جو نماز اس سے پڑھی گئی وہ ہو گئی، اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مکتب عشق سے آپ پوچھیں گے تو مکتب عشق کہے گا یہ ہو تو گیا لیکن جیسا ہونا ویسا نہیں ہوا۔ ہو تو گیا لیکن جیسا ہونا ویسا نہیں ہوا، اس لیے اس کو دہراؤ تاکہ جیسا ہونا ویسا ہو جائے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے ہیں، یہ مکتب عشق کی باتیں ہیں۔ وہ بزرگ اٹھتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کو بھی دہراتے ہیں، سنتوں کو بھی دہراتے ہیں، نوافل کو بھی دہراتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عشق کا معاملہ۔ مجھے ایک اس پر جو ہے قصہ یاد آ گیا، ایک اور بزرگ کا۔ کوئی ایک بزرگ تھے، نام کا پتہ نہیں ہے، ان کے بہت سارے مریدین تھے۔ ان کے مریدین میں سے ایک بار ایک صاحب ان کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے اللہ کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے، مجھے اللہ کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ کیوں نہ ہو، ہر مسلمان کو تو ہوتا ہی اللہ نظر آ جائے، لیکن دنیا میں تو اللہ نظر نہیں آتا، ہاں خواب میں نظر آ جائے تو آ جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا خواب کے اندر۔ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسا نظر آئے گا یہ تو پتہ نہیں، دیکھنے والے کو پتہ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے ایک بار خواب کے اندر اللہ جل جلالہ کو دیکھا۔ میں نے اللہ کو دیکھا تو میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں آپ کے بہت قریب ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی قربت چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کی وجہ سے میں آپ سے قریب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر فرمایا اے احمد اگر تو میرے سے قریب ہونا چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ میں کرنا۔ تلاوت جس قدر کثرت سے کرو گے اللہ سے قربت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی رضا ملتی چلی جائے گی۔ امام احمد کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ سمجھ کر پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے تو بھی؟ اللہ نے کہا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو میرا خود ضرور ملے۔ میں بتانے چاہ رہا ہوں اللہ کو خواب میں کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے عالم میں اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ کوئی آدمی خدا کو دیکھنا چاہے یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا تھا جب اللہ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا بات چیت کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے آپ کو مجھے دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھ کر تسلی پاؤں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، تم مجھ کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ آنکھیں اب نہیں ہیں، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی اب نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ کو دیکھنے کی وہ قابلیت اب نہیں ہے۔ اس دنیا میں ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ کوئی اللہ کا دیدار کرنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر ہم اپنی تجلی کریں گے، اگر تم اس کو سنبھال سکتے ہو تو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف اپنی نگاہ ٹکا کے بیٹھ گئے، اتنے میں اللہ کی تجلی ہوئی، یعنی ایک نور کا پرتو آیا۔ وہ کیسا تھا، کیا تھا، وہ تو کوئی نہیں بول سکتا، جو ہی آیا پہاڑ پاش پاش ہو کے رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آج بعض ایسے صوفیہ ہیں دنیا میں، جھوٹے صوفیہ، مکار صوفیہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ بعض تو اس میں جھوٹے ہیں اور بعض وہ ہیں جو خود دھوکے میں ہیں، شیطان ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ایسے ہی صوفی، علم ان کے پاس نہیں تھا، عبادت کرنے لگے بغیر علم کے۔ جو آدمی عبادت میں لگتا ہے اسے شیطان گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اسے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دین کا علم ہو، عقیدوں کا علم ہو، اچھے برے کا فرق ہو، کیا ماننا کیا نہ ماننا، کیا سمجھنا کس کو رد کرنا، اس کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے، علم کچھ نہ تھا، شیطان نے ان کو اپنی مکاری اور عیاری کا شکار بنا لیا، اور ان کو جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو سامنے ایک نور ظاہر کرتا تھا۔ جب بھی وہ نماز میں کھڑے ہیں سجدے کی جگہ میں ایک نور کی شکل آتی تھی، اور شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا یہ جو نور تم کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جاہل آدمی تھے بیچارے، عبادت کے شوق میں عبادت میں تو لگ گئے، لیکن جہالت کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی کو خدا سمجھ لیا، اور سجدہ جب کرتے تھے یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، یہی نور اللہ ہے۔ زمانہ چلتا رہا 30 سال گزر گئے۔ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے شیطان نے آ کر سامنے نور ظاہر کر دیا، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے اللہ کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں، یہی نور خدا ہے۔ 30 سال کے بعد ایک جگہ پر راستے میں کہیں جا رہے تھے، سفر کا موقع تھا، اس سفر میں ایک جگہ پر کہیں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر کوئی اور اللہ والے موجود تھے جو عالم تھے، بڑے فاضل تھے، قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتے تھے، عبادت اور ریاضت میں بھی بے نظیر تھے۔ وہاں ان کی ان سے ملاقات ہوئی، دونوں ملاقات پر بیٹھ کر جب باتیں کرنے لگے تو یہ صاحب کہنے لگے اللہ کے فضل سے میں 30 سال سے اس طرح عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اور تم تو بغیر دیکھے سجدہ کرتے ہو، میں دیکھ کے سجدہ کرتا ہوں۔ ان صاحب کو کہنے لگے تم تو بغیر دیکھے خدا کو سجدہ کرتے ہو، میں تو خدا کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا کو دیکھتے ہو، کیسا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا دیکھیے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے نور آ جاتا ہے اللہ کا، اسی نور کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا یہ شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ دنیا میں خدا کا نور نظر نہیں آ سکتا۔ موسیٰ کو نظر نہ آیا، کسی پیغمبر کو نظر نہ آیا، تو تمہیں بھی مجھے کیسے نظر آ جائے؟ یہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تو کوئی اور کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں خواب میں چاہے تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ ہاں وضو کی بات چل رہی تھی کہ بہترین وضو کرے۔ ایک بزرگ کا قصہ سنا رہا تھا آپ کو کہ ایک آدمی ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں خواب میں اللہ کی زیارت کروں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو، اللہ تم کو نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت کیا نسخہ ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے آج عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا، آج عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو
تو بغیر فرض پڑے سو جاؤ۔ اب وہ بیچارہ پکا نمازی تھا، ذکر اذکار کرنے والا تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسی اللہ کے عشق و محبت میں وہ سوال کر رہا تھا، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خواب میں کوئی نسخہ مجھ کو بتا دیجئے۔ وہ بزرگ نے یہ نسخہ بتایا کہ تم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ۔ اب جب عشاء کا وقت آیا، اندر سے دل کہنے لگا عشاء پڑھو عشاء پڑھو، کچھ دیر تک تو نہیں پڑھا، لیکن اسے بے قراری بڑھتی چلی گئی کہ بھائی بغیر عشاء کیسے سو جاؤ، بغیر عشاء پڑھے میں کیسے رہ جاؤ۔ اندر سے دل ملول ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اور کچھ دیر تو صبر کیا، لیکن آخر میں کہا نہیں بھائی نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ واقعی جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور جن دلوں کے اندر نماز کا عشق ہوتا ہے، وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ آج نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نماز سے دل نہیں لگایا۔ جس کا دل نماز میں لگ گیا ہو، ارے اس کا کیا کہنا، بغیر نماز پڑھے اسے سکون نہیں آتا، بغیر نماز پڑھے وہ بیٹھ نہیں سکتا، بغیر نماز پڑھے وہ کھا نہیں سکتا، بغیر نماز پڑھے اسے نیند نہیں آ سکتی۔ وہ آدمی جو ہے کچھ دیر تو نماز پڑھے بغیر بیٹھے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں ہو گئی، بغیر پڑھے بیٹھے رہے، لیکن اندر سے دل نے کہا کہ بھائی نماز پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ نماز فرض تو ادا کر لیں گے لیکن سنت چھوڑ دیں گے۔ نماز فرض ادا کر لیں گے 4 رکعت، لیکن جو سنت ہے عشاء کی وہ چھوڑ کے سو جائے۔ چنانچہ وہ بیچارے نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد سنت چھوڑ دی اور جا کر آرام کرنے لگے۔ جب جا کر آرام کرنے لگے تو خواب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے سے عشق کا دعویٰ، میرے سے محبت کا دعویٰ اور میری سنتوں کو ترک کر دیا، یہی ہے تمہارا عشق، یہی ہے تمہاری محبت، یا یہ ڈھونگ ہے یا حقیقی محبت ہے؟ اگر میری محبت واقعی تھی، اگر میری محبت واقعی تمہارے اندر موجود تھی تو تم نے میری سنتوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اٹھا، اٹھ کر فوراً وضو کیا، جا کر سنتیں ادا کیا، پھر فجر کا انتظار کرتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ اپنے شیخ اور بزرگ کے پاس میں بھاگتا بھاگتا گیا، جا کر کہنے لگا حضرت میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عشاء پڑھے بغیر سو جاؤ، لیکن میں عشاء پڑھے بغیر تو سو نہیں سکا، میرا دل گوارا کر نہیں سکا، میں کچھ دیر تو نہ پڑھا لیکن اندر سے دل بڑا ملول ہو رہا تھا، اندر سے تڑپ پیدا ہو رہی تھی، ایک جذبہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچا کہ فرض تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے فرض تو پڑھ لی اور اس کے بعد سنت پڑھے بغیر میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یوں فرما رہے میرے سے عشق کا دعویٰ اور میری سنت کو چھوڑ دیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا اور میں نے سنت ادا کر لی۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اب بتائیے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا ارے بے وقوف، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ تو فرض چھوڑ کر سو جا، جب تو فرض چھوڑ کے سو جاتا تو خدا نظر آتا، وہ تجھ کو اٹھا دیتا۔ بعض کے بارے میں بزرگان دین کہتے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں مرید اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مراد، کچھ لوگ ہوتے ہیں مرید اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مراد۔ مرید کے معنی اللہ کی طرف چلنے کا ارادہ کرنے والے، اور مراد وہ ہوتے ہیں جن کو خود اللہ منتخب کر لیتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر توفیق دی تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے،
لیکن ان کے حق میں ایمان تھا، اللہ نے منتخب کر لیا اور ایمان عطا کروا دیا۔ تو بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں مرید اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مراد۔ یہ آدمی جو تھا جس کا قصہ بیان کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کے مراد لوگوں میں کہلاتا ہے۔ اسی لیے ان کے شیخ نے کہا فرض نماز چھوڑ کر سو جاؤ۔ ان کو معلوم تھا اگر یہ فرض نماز چھوڑ کے سو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ محبوب ہے، اللہ کا یہ مراد بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں آ کر اس کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے بھول کر کیسے سو گیا، اٹھ اور عشاء کی نماز پڑھ لے۔ اس لیے ان بزرگ نے نسخہ بتایا تھا۔ بہرحال بھائیوں، بات چل رہی تھی خلال کی، بات چل رہی تھی وضو کو اچھا کرنا، عبادتوں کو بہتر طور پر انجام دینا۔ اسی میں نے مثال وضو کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من توضأ فاحسن وضوءه، جو بہترین انداز سے وضو کرے۔ اسی حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب وضو اس طرح کرتا ہے تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء سے گناہ جھڑنے لگتے، آنکھوں سے گناہ جھڑتے، منہ کے گناہ جھڑتے، ناک کے گناہ جھڑتے ہیں، اور کان کے گناہ جھڑتے ہیں، سر کے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھ اور پیر کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی پاکیزہ انسان بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ ہے وہ وضو جو حسین ہو، جو خوبصورت ہو۔ اسی طرح بھائیوں، ہر عبادت کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کرو، لیکن یہ تو سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، ہاتھ کیسے اٹھائیں، کہاں باندھے۔ نماز پڑھنے کا مستقل طریقہ ہے، اور ایک طریقہ ظاہر کا اور ایک طریقہ باطن کا بھی ہے۔ جب آدمی ظاہری طور پر عبادت کو ٹھیک کرنا چاہے تو اسے مسائل معلوم کرنے ہوں گے، فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، مستحب کیا، آداب کیا، ان تمام چیزوں کو لے کر اسے عبادت انجام دینا۔ اور دوسری چیز ہے اندرون کو بنانا، یعنی باطن کو بنانا۔ نماز کی باطنی کیفیت، اخلاص آ جائے، خشوع اور خضوع آ جائے، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو مختلف قسم کی عبادتوں کے اندر یہ سب ضروری ہے کہ ہم اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو حسین و خوبصورت بنائیں۔ لیکن ابھی تو آپ نے میرے سے ایک بیان کے طور پر یہ باتیں سن لی، لیکن آپ جائیں گے اور سو جائیں گے، پھر اس کے بعد کل اٹھ کے بھول جائیں گے، پھر میری بات کچھ اور ہوگی، اسے بھی کل سن کر پرسوں بھول جائیں گے۔ لیکن وہ نمبر کب آئے گا کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں، ہماری نمازوں کو درست کریں، ہمارے روزوں کو درست کریں، ہماری عبادتوں کو درست کریں، ہمارے وضو کو درست کریں۔ اس کے لیے تو مدرسہ آنا پڑے گا، علماء کے پاس میں جانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگنا پڑے گا۔ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا۔ آج یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم بس سنی سنائی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو رکوع کرنا نہیں آتا، رکوع کرتے تو عجیب عجیب طرح رکوع کرتے بھائی لوگ، کوئی ہاتھوں کو یوں کر لیتا ہے، کوئی اس طرح کر لیتا ہے، کوئی اس بیچ جو ہے باہر نکال لیتا ہے، کوئی اندر کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس کو سیکھ لے تو بہت آسان ہے۔ رکوع جب کریں تو رکوع اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارے پیر ایسے کھڑے ہوں اور ہماری کمر ایسی جھکی ہوئی ہو، اور یہ فلیٹ ہو، بالکل نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو۔ بعض لوگ نیچے جھک جاتے ہیں، بعض لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اوپر اٹھ کر رکوع کرے یا نیچے جھک جائے، یہ دونوں غلط۔ اسی طریقے پر ہاتھوں کے رکھنے کا طریقہ عجیب عجیب لوگوں نے اختیار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی سیکھا نہیں۔ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ ہمارے گھٹنے پہ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ایسا سیدھا ہونا چاہیے، نہ یوں مڑا ہوا ہو نہ یوں باہر نکلا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسا نکال کر کرتے ہیں، بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بازو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ صاحب یوں اپنا ہاتھ نکالے ہوئے ہیں، ادھر کا ہاتھ ادھر،
ادھر کا ہاتھ ادھر، اور بعض لوگ جو ہے ایسا عورتوں کی طرح وضو جو ہے رکوع کرنے لگتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط. گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں، یہ بالکل جو ہے سیدھا ہو. یہ خود جب سیدھا ہو جائے گا تو آپ کی کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، آپ کی ٹانگیں بھی سیدھی ہو جائیں گی. اس طریقے پر ہو کہ ٹانگیں ایسی کھڑی ہو، کمر ایسی جھکی ہو، سر بھی اوپر نیچے نہ ہو، بالکل فلیٹ ہو. اور اس طرح ہو کہ اگر علماء لکھتے ہیں کہ اگر پانی کا کٹورا اس پر رکھ دیا جائے تو پانی چھلکنے نہ پائے. بہت زمانہ پہلے اسی مسجد کے اندر ہم لوگوں نے بچوں کے لیے 3 روزہ یا 8 روزہ کچھ کیمپ چلایا تھا سمر ہالیڈیز کے موقع پر. تو اس میں بچوں کو جمع کر کے ان کو نماز کی مشق کرا رہے تھے. جو استاد تھے انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی رکوع ایسا کرنا ہے، کمر ایسا جھکانا ہے اور بالکل فلیٹ رکھنا ہے اور اس طریقے پر رکھنا ہے کہ اگر پانی کا کٹورا رکھ دے تو گرنے نہ پائے، چھلکنے نہ پائے. بچوں کو سمجھایا، پھر اس کے بعد مشق کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو. ایک بچہ اس میں سے نکل کر، بچے تو رکوع میں چلے گئے تھے، ایک بچہ باہر چلا گیا. میں بھی یہاں موجود تھا اور اساتذہ بھی موجود تھے. سب دیکھنے لگے کہ کیوں باہر گیا. اتنے میں پھر جو ہے ایک کٹورا پانی باہر، ایک گلاس پانی وہاں باہر سے لے کے آیا اور ایک بچے کے اوپر رکھ دیا. یعنی بچ کر رہا تھا، وہ کرانا چاہ رہا تھا. واقعی ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ اپنے گھروں میں جائیے، اپنی بیویاں ہیں تو بیویوں کو بولیے، بہنیں ہیں تو بہنوں کو بولیے، بھائی ہیں تو بھائی کو بولیے، یا اماں کو بولیے، ابا کو بولیے کہ میں رکوع کر رہا ہوں، رکوع ایسا ہونا ہے، ذرا میری پیٹھ کے اوپر کٹورا رکھ دو، دیکھیں ٹھہرتا ہے کہ نہیں ٹھہرتا. آپ جھکے رہیں گے تو نہیں ٹھہرے گا، اٹھے رہیں گے تب بھی نہیں ٹھہرے گا، فلیٹ ہوں گے تب ٹھہرا رہے گا. اس طرح مشق کرنا چاہیے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ مشق کراتے تھے مدرسے میں بھی، بعض جگہ مسجدوں میں بھی، کہ اس طریقے پر رکوع ہو، اس طریقے پر سجدہ ہو، اس طریقے پر کھڑا رہے، اس طریقے پر ہاتھ باندھا جائے. یہ سب مشق کرنے سے آتا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک مشق ہے، وہ دل کی مشق. یہ تو ظاہر کی مشق ہو گئی. آدمی ظاہر میں نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں بنا ہے، اس کے اندر خشوع نہیں، اس کے اندر خضوع نہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں، اس کے اندر ریاکاری کے جذبات ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ نماز تو ظاہراً بہت اچھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل و دماغ دنیا بھر میں گھومتا جا رہا ہے. یا اسی طریقے پر اس کے جو ہے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے بھی اس کا دل نہیں جھک رہا ہے. اس کے دل کے اندر تکبر کی بیماری ہے. سامنے سجدے میں پڑا ہے سر لیکن دل اندر سے اوپر اٹھا ہوا ہے. میں بہت بڑا، میرے سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر یہاں بول رہا ہے اور دل اندر سے کیا بول رہا ہے؟ میں بڑا سب سے، سب چھوٹے. جب ایک آدمی دل کو بنائے بغیر نماز پڑھے گا اس کے دل کی یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے. اخلاص نہیں رہتا، تکبر آ جاتا ہے، دل جھکنے کے بجائے اور زیادہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگ جو دل کی اصلاح کیے بغیر نماز اور روزہ اور حج و ذکر اور مختلف عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم ہی بڑے آدمی ہو، تم ہی سب سے زیادہ بزرگ آدمی ہو. 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے جنید بغدادی بھی میرے سامنے کچھ نہیں، خواجہ اجمیری بھی میرے سامنے کچھ نہیں، اگر شبلی آتے تو مجھے سجدہ کر دیتے شاید، اور فلاں آتے تو میرے سامنے جھک جاتے. یہ آدمی شیطان کا جو ہے آلے کار بن جاتا ہے. نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، عبادت کر کر، نیکیاں انجام دے کر، دین کی خدمت کرتے ہوئے اسے کہ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کیونکہ دل اس کا ابھی تک دل نہیں بنا، اس کا دل ابھی سل ہے، دل نہیں بنا، وہ تو پتھر کی سل ہے. وہ پتھر کی سل میں
اللہ کی یاد نہیں گئی، اللہ کا عشق نہیں آیا، اللہ کے سامنے جھکنے کا مانگتا بھی نہیں آیا، وہ دل کو دل بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی۔ تو بھائیو، یہ ہے عبادتوں کو حسین بنانا، ظاہر کے اعتبار سے بھی بنانا، باطن کے اعتبار سے بھی بنانا۔ آج اس کے اوپر کوئی مشق نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دھیان تک نہیں ہے، ہم کو کبھی اس کا جو ہے خیال تک نہیں آتا کہ بھائی اپنے دل کو دل بنا کر میں اپنی نماز کو نماز بنا لوں، میں ذکر کو ذکر بنا لوں، میں اپنی فکر کو فکر بنا لوں، میں عبادت کو عبادت بنا لوں۔ جب بغیر اس کے اس طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں تو بھائیو، شیطان الٹی طرح ہم کو پٹی پڑھاتا ہے اور ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بنانے اور حسین اور خوبصورت بنانے اور احسان والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے کہ میرے ایک دوست شکیل بن حنیف کی دعوت دے رہے ہیں، وہ مہدی ہیں، اس آدمی کے تعلق سے کچھ بتائیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ آج کل بہت زیادہ زوروں پر ہے، مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شکیل بن حنیف نامی ایک شخص جو پہلے تبلیغی جماعت میں لگا ہوا تھا، نظام الدین میں بھی برسا برس رہا تھا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کر دیا، اور مہدی ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانے میں آسمانوں سے نازل ہونے والے ہیں وہ میں ہی ہوں، مہدی جو آنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں، یہ دعوے، اور پھر بعض لوگ اس کے مرید ہوتے چلے گئے اور اس کے دام فریب میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دینا شروع کر دیے، اور جیسے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے ایک دوست شکیل بن حنیف کی دعوت دے رہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے، مہدی کی دعوت باطل ہے۔ نبی کی تو دعوت ہوتی ہے، لیکن کہیں حدیثوں میں نہیں آیا کہ مہدی کی بھی دعوت دی جائے گی، میں مہدی ہے مانو، مہدی ہے مانو، مہدی ہے مانو۔ یہ تو کہیں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر ایک شخص آئیں گے، وہ مہدی ہوں گے، وہ آئیں گے اور جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ کر کے جائیں گے۔ ان کے اوپر ایمان لانے کا کوئی معنی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے خاندان کے ایک آدمی ہوں گے، آپ کے خاندان میں وہ پیدا ہوں گے، اور ان کی کچھ صفات ہیں، بڑی بہترین صفات۔ اللہ ان کو جنم دے گا اور وہ دنیا میں آنے کے بعد حکومت بھی کریں گے، دنیا بھر کے اندر دین کو پھیلا دیں گے، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ دونوں کے دونوں مل کر کافروں سے جنگ کریں گے، اور یہودیوں سے ان کی جنگ ہوگی، اور یہودیوں کا سردار جو دجال ہے اس کو قتل کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، اور وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر آئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہدی آئے تو یہ کہنا پڑے گا آمنت بالمہدی، ایسا کہیں نہیں۔ یہ دعوت دینا خود فضول ہے، اس کی دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ آئیں گے اور اپنا کام کریں گے، لوگ ان کو دیکھتے جائیں گے، ان کے ساتھ جو کام کرنا ہے کرتے جائیں گے، ان کے اوپر ایمان لانے کا کوئی معنی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گے۔ یہ کہتا ہے میں ہی عیسیٰ میں ہی مہدی، جبکہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، حضرت مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ الگ۔ حضرت مہدی تو دنیا میں پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، آسمانوں پہ ہیں وہ،
دونوں ایک کیسا ہو جائیں گے؟ یہ کہتا میں یہی ہوں، میں وہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں۔ جو پیدا ہو گئے وہ بھی ہے، جو پیدا ہونے والے وہ بھی ہیں۔ ایک تو یہ غلط بات معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دعویٰ بالکل بیکار اور فضول اور جھوٹ۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بتائی وہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح عبداللہ ہوگا، مہدی کی ماں کا نام میری ماں کی طرح آمینہ ہوگا۔ اب اس پر رکھ کر اس کو دیکھ لیجئے، اس کا نام تو خود لکھا ہوا ہے شکیل بن حنیف۔ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ یہ شکیل ہے، اس کا باپ حنیف ہے۔ اور حضور کیا بول رہے ہیں کہ مہدی جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کا نام میرے نام کی طرح یعنی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ ان کا لقب مہدی ہے، نام مہدی نہیں۔ یاد رکھنا مہدی کیا ہے؟ ایک لقب ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ۔ وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوں گے اور دنیا کے اندر ہدایت کو عام کریں گے۔ اس کا نام جب شکیل ہے، اس کے باپ کا نام جب حنیف ہے، حضور کہہ رہے مہدی کا نام محمد ہوگا، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح عبداللہ ہوگا، تو اس سے خود اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا۔ لیکن پتا نہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں یا کیسے اناری و جاہل ہیں جو اس کو مہدی مان رہے ہیں اور پھر عیسیٰ بھی مان رہے ہیں، جبکہ دو الگ الگ شخصیات۔ اس چھوٹی سی گفتگو سے جو اس وقت میں نے کی ہے، صاف طریقے پر معلوم ہو گیا کہ اس کی یہ بات بالکل جھوٹی اور فریب اور دھوکہ دینے والی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ آتے رہیں گے، مہدی کا دعویٰ کریں گے، کسی اور چیز کا دعویٰ کریں گے، یہ اسی طرح کے جھوٹے مہدیوں میں ہے۔ اور اس طرح کے جھوٹے لوگ پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، بعد بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی طرف دھیان دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔